السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جب حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم سے مایوس ہو کر اپنے پروردگار کے حضور میں دعا فرمائیں کہ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن رات سمجھایا، حق کی طرف بلایا، میرے بلانے پہ وہ زیادہ بھاگتے رہے، میں نے اعلانیہ اور خفیہ سمجھایا تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹونس لی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی دی کہ ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں کچھ نہ بولو۔ اللہ کے حکم کے مطابق آپ علیہ السلام نے کشتی تیار کرنا شروع کی۔ کچھ لوگوں نے مذاق کرتے ہوئے پوچھا، اے نوح، کیا بنا رہے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک کشتی تیار کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وقت دے دی ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ جب وقت آئے گا ہر طرف پانی ہی پانی نظر آئے گا، صرف وہی بچے گے جو اس کشتی میں سوار ہوگا، جو بت پرستی سے توبہ کرے گا، گناہوں سے معافی مانگے گا، اسی کو اس کشتی میں جگہ ملے گی۔ تو لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا کہ اے نوح، یہ زمین تو خشک ہے، ایسے آثار بھی نہیں ہے کہ اتنا پانی ہو جائے کہ کشتی تیرنے لگے۔ نوح کا تو دماغ ہی چل بسا ہے۔ طرح طرح کا مذاق اڑا رہے تھے آپ علیہ السلام کے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس قسم کی باتوں سے بالکل مایوس ہو چکے تھے اور اصلاح کی کوئی امید ہی نظر نہیں آ رہی تھی۔ لیکن جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو لوگ کشتی میں غلاظت پھینک دیتے۔ کشتی میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں غلاظت نہ ہو۔ کافر غلاظت پھیلانے کے لیے کشتی کے اندر جایا کرتے تھے، یہ ان کا معمول بن چکا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بیمار شخص اپنے ناپاک مقاصد کے ساتھ کشتی کے اندر گیا۔ اس کے سڑے ہوئے جسم کے ایک حصے پہ کچھ غلاظت لگ گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ جہاں غلاظت لگی تھی وہ حصہ ٹھیک ہو گئی۔ اب اسے حیرت بھی ہوئی، یہ کیا ماجرا ہے؟ آخر غلاظت سے کس طرح شفا ہو سکتی ہے؟ پھر جب وہ کشتی کے اندر داخل ہوا اور غلاظت پوری طرح ساری جسم پہ مل لیا تو دیکھا کہ وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ یہ بات علاقے کے دوسرے بیماروں کو پتہ چل گئی تو سب نے کشتی کے اندر داخل ہو کر غلاظت میں ملنا شروع کر دیا۔ اس طرح پوری کشتی صاف ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے میرے رب، لوگوں نے میرا کہا نہیں مانا، ایسے شخصوں کی پیروی کی جس کے مال اور اولاد نے ان کو زیادہ ہی نقصان پہنچا دیا۔ ان کافروں میں سے زمین پر ایک باشندہ بھی مت چھوڑ، اگر آپ ان کے روئی زمین پر رہنے دیں گے ان کی اولاد بھی کافر ہی ہوگی۔ آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ کا عذاب آ چلا۔ گھر کے تنور سے پانی ابل پڑا، پانی کا ریلا تیزی سے بہنے لگا۔ جس جگہ سے پانی ابل پڑا وہ جگہ کوفہ کی ایک مسجد تھی جس کا نام مسجد انبیاء ہے۔ دوسری طرف آسمان پر خوفناک سیاہ بادل چھانے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین سے چشمے پھوٹ پڑے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ عذاب کی علامت ہے۔ کافر کہنے لگے کہ طوفان تو آتے ہی رہتے ہیں، بارشیں ہوتی ہی رہتی ہے، یہ تو کوئی نئی بات نہیں، کچھ دیر بعد موسم بدل جائے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہوا کا تیز جھونکا آیا جس سے ہر چیز ہل گئی۔ پھر پانی برسنا شروع ہوا۔ بارش میں اتنی شدت تھی جیسے کہ آسمان نے اپنے تمام دروازے کھول دیے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں سے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر قسم کی جانوروں کا جوڑا بھی کشتی میں سوار کرا لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، ہر جانور کا جوڑا سوار کرا لیا۔ کشتی میں ایک علیحدہ جگہ سب جانوروں کو بند کر دیا گیا۔ طوفان چلنے لگا، بارش سے ندی نالے اور زمین پر پانی بھر گیا۔ پھر زمین کے ہر حصے میں پانی بہنے لگا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کا جہاز تیرنے لگا۔ پانی اونچا ہو رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نظر جب بیٹے پہ پڑی تو آواز لگانے لگا،
بیٹا اب اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، تمہاری جان بچ جائے گی، اب کافروں کا ساتھ چھوڑ دو۔ تو بیٹے نے جواب دیا کہ میں پہاڑ کی اونچی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، پانی وہاں تک نہیں پہنچے گا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں سفارش کی کہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، یہ تو میرا ہی خاندان کا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تیرے خاندان والوں میں سے نہیں ہے، تیرے گھر والے تو وہی ہے جو تجھ پر ایمان لائے ہیں۔ روایات کے مطابق بارش مسلسل 40 دن تک ہوتی رہی، جو کچھ زمین پر تھا سب ڈوب گیا، کافروں کا کام تمام ہوا۔ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ کشتی میں سوار ہو کر بچ گئے۔ کشتی کوئی جودی نام ہے، وہاں پہ جا کر ٹھہری۔ کشتی میں سب سوار تھے۔ اس دوران حضرت نوح علیہ السلام کو ایک فاختہ نظر آئی، ایک قسم کی جانور ہے، اس کی چونچ میں زیتون کا درخت کا پتا تھا۔ یہ امن سکون کی علامت تھی، یعنی پانی اتر چکا ہے۔ کوہ جودی یا مشرقی ترکی میں ہے، یہ 16,900 فٹ بلند ہے جو برف سے ڈھکی رہتی ہے۔ روس کی سرحد بھی اس سے ملتی ہے۔ پہاڑ کو ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا ہے، لیکن 1929 عیسوی میں جرمن ماہر طبیعیات جون جیکب نے 2 ناکام کوششوں کے بعد اسے سر کر لیا۔ کچھ عرصہ پہلے ہزاروں سال کی جمی ہوئی برف کا تودہ گرنے سے کشتی نوح علیہ السلام کا ایک حصہ برف سے نکلا۔ کئی ہوابازوں نے اس کی تصاویر لے لی۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ ہی گھنٹے کے نشان پہ ضرور کلک کیجئے گا۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے جتنے بھی نئے ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا۔ اگلی ویڈیو تک دیجئے گا اجازت۔